الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اسلام کا سب سے اولین فریضہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اتنا عظیم ہے کہ کروڑہا سال اگر کوئی شخص تہجد بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، ہر سال حج بھی کرتا ہو، کروڑوں روپے کے صدقات بھی دیتا ہو، لیکن اگر اس نے توحید پر عمل نہیں کیا تو اس کا سب کچھ باطل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے عرش کے رب کو کتنی محبت ہے؟ اس کا جواب قرآن کی مختصر صورت سورہ اخلاص ہے۔ ایک صحابی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ہر رکعت میں آپ کیوں پڑھتے ہیں تو اس نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفت موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے۔ تو رحمت للعالمین نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحب، اس کو بتلا دو کہ جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنا عظیم عقیدہ، آئیے ہم سمجھتے ہیں توحید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام افعال میں، اسماء میں، اس کی ذات کے اعتبار سے یکتا ماننا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو تخلیق کرنے میں، آسمان و زمین کا نظام چلانے میں، اس کائنات کا نظام چلانے میں وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت تمام عبادات کا مستحق وہ اکیلا اللہ ہے۔ رکوع، سجدہ، تشہد، عبادات، نذر و نیاز، وہ عمل جسے ہم ثواب کہتے ہیں، اس کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے کہ صرف رب کی ذات کے لیے ہو، توحید الوہیت ہے۔ تیسری قسم اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس طرح وہ وارد ہوئے ہیں ہم نے بالکل اسی طرح ہی ماننا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دینی، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرنی، اس کی کوئی مشابہت بیان نہیں کرنی، اور انہیں معطل بھی نہیں کرنا، اور ان کے معنی کو تبدیل بھی نہیں کرنا ہے، بغیر تحریف ولا تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل۔ اس اعتبار سے اس کو ماننا ہے، تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اب اگلا سوال کہ یہ توحید ہے تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا معنی ہے ساتھی ٹھہرانا، کوئی برابر ٹھہرانا، کوئی شریک ٹھہرانا، کوئی پارٹنر ٹھہرا لینا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہ کر سکتی ہے اور یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے تو یہ توحید ربوبیت میں شرک ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب العالمین بھی سجدے کے لائق ہے اور فلاں کو سجدہ ہو سکتا ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نذر و نیاز اللہ کے لیے بھی ہے اور غیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو یہ توحید الوہیت میں شرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ اللہ بھی سنتا ہے اور فلاں بھی سنتا ہے تو یہ توحید اسماء و صفات کے حوالے سے شرک ہو جائے گا۔ تو یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسی کو سمجھ لیا تو ہمارا چھوٹا عمل بھی رب کے ہاں قبول ہو جائے گا، لیکن اگر یہ نہ سمجھے تو یوں سمجھیں کہ ہم نے اسلام کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے اور شرک سے بیزار رہنے کی توفیق